علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ خیر پڑھنے جا رہے ہیں جی، خا یا را، ان 196 مقامات پر یہ روٹ ورڈ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے۔ 196 لغت۔ الخیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو، مثلا عقل، عدل و فضل اور تمام مفید چیزیں۔ یہ الشر کی ضد ہے۔ اور خیر دو قسم پر ہے، خیر مطلق نمبر 1، خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک نزدیک پسندیدہ ہو، ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا خیر بخیر بعدہ النار ولا شر بشر بعدہ الجنہ، کہ وہ خیر کچھ بھی خیر نہیں جس کے بعد آگ ہو، اور وہ شر کچھ بھی شر نہیں جس کے بعد جنت ہو، جس کے بعد جنت ہو جائے۔ نمبر 2، دوسری قسم، خیر و شر کی مفید ہے، یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر اور دوسرے کے لیے شر ہو، مثلا دولت کہ بسا اوقات یہ زید کے حق میں خیر اور عمر کے حق میں شر بن جاتی ہے۔ اس بنا پر قرآن پاک نے اسے خیر و شر دونوں سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ان ترک خیرا، اگر وہ کچھ مال چھوڑ جاتے، اور دوسرے مقام پر فرمایا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی جلدی کرتے ہیں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ مال پر خیر کا لفظ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ مال کثیر ہو اور حلال طریقے سے جمع کیا گیا ہو، جیسا کہ مروی ہے۔ حرام کے اوپر جو ہے وہ خیر کا ورڈ نہیں بولا جا سکتا۔ وہاں پہ شعر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے پاس گئے تو اس نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، میں کچھ وصیت نہ کر جاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے لیے ترک خیرا فرمایا ہے، اور خیر مال کثیر کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ میں بھی خیر کے معنی مال کثیر کے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آیت کریمہ ان ترک خیرا میں مال کو خیر کہنے میں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وصیت صرف اس مال میں بہتر ہے جو محمود طریق سے جمع کیا ہو۔ اس معنی میں فرمایا، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہہ دو جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق میں، یعنی ماں باپ کو۔ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ اور آیت کریمہ ہے، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ
تو ان سے مکاتبت کر لو۔ میں بعض نے خیرن سے مال مراد لیا ہے، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے پاس مال ہے، اور بعض نے خیر بمانی ثواب لیا ہے، کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ ان کی آزادی تمہارے اور ان کے حق میں فائدہ مند یعنی باعث ثواب ہوگی۔ خیر و شر کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے، کبھی نمبر 1 کبھی بطور اسم کے جیسا کہ گزر چکا ہے، اور آیت کریمہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ میں بھی خیر بطور اسم کے استعمال ہوا ہے، اور کبھی یہ دونوں بطور وصف کے آتے ہیں، اور افعلو من کی تقدیر میں ہوتے ہیں، جیسے خیر من ذالک وافضل یعنی یہ اس سے بہتر، اور افضل یعنی یہ اس سے بہتر اور افضل ہے۔ قرآن پاک میں ہے نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر بھیج دیتے ہیں، اور آیت کریمہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں خیر اسم بھی ہو سکتا ہے، اور بمانی افعلو من بھی، اور آیت کریمہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر یعنی فائدہ مند زاد راہ کا پرہیزگاری ہے۔ میں خیر بمانی افعال من کے ہے۔ پھر کبھی تو خیر لفظ شر کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، اور کبھی درن کے مقابلے میں بھی، میں جیسے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اسی کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت کریمہ ہے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں سے نیک سیرت اور خوبصورت۔ میں بعض نے کہا ہے خیرات، اصل میں خیرات ہے، تخفیف کے لیے ایک یائے کو حذف کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے رجل خیر وامرأة خرۃ وهذا خیر الرجال وهذه خیرۃ النساء، اور خیرات سے مراد یہ ہے کہ ان میں نیک سیرت عورتیں ہوں گے۔ الخیر بہتر، جو خیر کے ساتھ مختص ہو۔ ناقۃ خیار وجمل خیار، مذکر و مؤنث بہتر اونٹنی یا اونٹ۔ الاستخارہ کے معنی طلب خیر کے ہیں، اس کا مطاو خارہ آتا ہے۔
کہا جاتا ہے استخار اللہ العبد فخار لہ، بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کی تو اللہ تعالیٰ نے جو بہتر تھا وہ بتا دیا۔ خایرت فلانا کذا فخرتہ، میں نے فلاں سے علم میں مسابقت کی تو میں غالب رہا۔ الخیرات سے مراد وہ حالت ہے جو طلب خیر یا مختار کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ قعدۃ و جلسۃ کا لفظ قاعد و جالس کی حیت و حالت پر بولا جاتا ہے۔ الاختیار افتعال، بہتر چیز کو طلب کر کے اسے کر گزرنا، اور کبھی اختیار کا لفظ کسی چیز کو بہتر سمجھنے پر بھی بولا جاتا ہے، گو نفس الامر میں وہ چیز بہتر نہ ہو۔ اور آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل علم سے دانستہ منتخب کیا تھا۔ میں ان کے بلحاظ خلقت کے بہتر ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں دوسروں پر فوقیت بخشنا مراد ہو۔ متکلمین کی اصطلاح میں مختار کا لفظ ہر اس فعل کے متعلق بولا جاتا ہے جس کے کرنے میں انسان پر کسی قسم کا جبر و کراہ نہ ہو، لہذا ہوا مختار فی کذا کا محاورہ فلان لہو اختیار کہ ہم معنی نہیں ہے، کیونکہ اختیار کے معنی اس کام کے کرنے کے ہوتے ہیں جسے انسان بہتر خیال کرتا ہے، مگر مختار کا لفظ فاعل اور مفعول دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اگلے میں ملتے ہیں۔ یہ خیر پڑھ